آپ کے سامنے اپنے مخصوص انداز میں انتہائی انشاءاللہ عالمانہ، فاضلانہ، مدلل اور مؤثر خطاب فرمانے کے لیے میں اپنے مشفق و مہربان فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ پروفیسر ڈاکٹر قدرت اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں۔ آپ احباب سے میری پھر آخر میں التماس ہے تشریف رکھیں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آپ احباب دعا میں بھی شامل ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز عشاء ہوگی، نماز عشاء کے بعد آپ کی ضیافت ہے۔ تمام احباب تشریف رکھیں، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها۔ حضرات گرامی، قرآن کریم کی سورت العنکبوت ہے، 20واں پارہ اور اس کا پہلا ہی صفحہ۔ سورت کی آیت نمبر 49 ہے، جس کا ترجمہ یا مفہوم یوں ہے: بل هو آیات بینات، بلکہ وہ روشن آیات ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم کے سینوں میں، وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون،
اور ہماری آیات کا انکار صرف اور صرف ظالم ہی کرتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم، تم میں سب سے افضل اور بہتر وہ ہے من تعلم القرآن، جو قرآن کریم سیکھتا ہے، وعلمہ، اور اسے سکھاتا ہے۔ محترم سامعین، میری سادہ انداز میں چند گزارشات ہیں۔ میں عالم نہیں، نہ فاضل ہوں، ایک طالب علم ہوں، لہٰذا میری گفتگو کو اور میری ان باتوں کو ایک طالب علم کے تناظر میں ہی دیکھا جائے۔ اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے دو باتوں کی طرف توجہ مناسب ہے موقع کی مناسبت سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم قرآن کریم یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی صفت ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہرگز نہیں۔ ایک بھائی نے یہاں نظم پڑھتے ہوئے جو میں سمجھ سکا ہوں، ان کے کچھ شعروں کا مفہوم ہو سکتا ہے کہ میں صحیح نہ سمجھ پاؤں، انہوں نے یوں اپنے انداز میں ذکر کیا یہاں پہ آنے کے بعد کہ قرآن کریم کے ہر صفحے پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ خیر ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ بالکل 100% درست ہے۔ قرآن کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ کے مختلف حالات کا تذکرہ ہے، مختلف صفات، مختلف خوبیاں، اور صحابہ کے حالات، اور اسی طرح جو مخاطب تھے، مخالفین تھے، ان کے حالات و واقعات کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ یہ بات درست ہے، لیکن بعد والا جو مصرع ہے کہ یہ ان کی باتیں ہیں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہیں، دیکھیں یہ ایک مجمل اور مختصر اور غیر واضح جملہ ہے، غیر واضح مصرع ہے اس شعر کا۔ اگر تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہر صفحے پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے تو یہ بات درست ہے، لیکن اگر یہ مقصد ہے شاعر کا، کہنے والے کا، کہ قرآن کریم کے ہر صفحے پہ جو باتیں ہیں، جو جملے ہیں، جو الفاظ ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کلام ہے، اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اور قرآن کریم کی 4 آیتیں ایسی ہیں، 4 مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو یا مخالفین کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تم اس میں شک کا شکار ہو، شبہ کرتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، بشر اور انسان کا کلام ہے، تو اس جیسی ایک کتاب یا 10 صورتیں یا 1 صورت یا 1 آیت ہی پیش کریں۔ لہذا شاعر کے شعر کے اندر جو مفہوم پایا جاتا ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ وہی جانتے ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ ایسے شعروں کا انتخاب کیا جائے جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا تذکرہ ہو،
اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو صحیح صفات ہیں، جو واقعتاً آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خوبیاں تھیں اور بہت زیادہ تھیں، بلکہ آپ خوبیوں کا مرقع ہیں، ان کا تذکرہ کیا جائے، صحابہ کے تذکرے کیے جائیں، لیکن ایسی بات جو مبہم ہو، جو سننے والا اس کو صحیح نہ سمجھ سکے، کوئی شک یا شبہ کا سبب بننے والی ہو، تو ایسی بات سے گریز کرنا چاہیے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کے اختتام پر جتنے بھی قرآن کریم کے نسخے ہمارے بر صغیر اور خصوصاً پاکستان سے شائع ہوتے ہیں، قرآن کریم کی آخری جو صورت ہے، سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، یہ قرآن کریم کی آخری صورت ہے، اور اس کے بعد تقریباً جو قرآن کریم یہاں شائع ہوتے ہیں یا ہوئے ہیں، اس صورت کے بعد ایک دعا لکھی ہوئی ہے جو کہ میرے معزز بیٹوں نے یہاں پڑھی ہے، زبانی یاد کی ہے۔ تو کوئی سادہ مسلمان یہ سمجھ سکتا ہے کہ شاید یہ دعا قرآن کریم کا حصہ ہے چونکہ وہ عربی کے الفاظ ہیں، یا یہ سمجھے گا کہ یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ سے ثابت ہیں، آپ نے ان الفاظ کے ذریعے دعا کی ہے، تو عرض یہ ہے کہ مفہوم کے اعتبار سے یہ الفاظ درست ہیں، یہ الفاظ درست ہیں، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس موقع پہ چونکہ اختتام قرآن اور تکمیل قرآن کے بعد یہ والی دعا پڑھی گئی ہے، لہٰذا میں نے صرف وضاحت کے لیے، اعتراض نہیں، صرف وضاحت کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دعا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ نہیں ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کے اندر جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے، یا وہ دعائیں جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں کی ہیں، سکھائی ہیں اپنی امت کو، تو ان دعاؤں کو زبانی یاد کرنا چاہیے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، چونکہ جو الفاظ کے اندر جامعیت اور گہرائی اور شمولیت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ کے اندر پائی جاتی ہے، وہ کسی انسان اور انسان کی زبان یا اس کے اختیار کردہ الفاظ کے اندر نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ آئیے آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف، مختصر میری گفتگو ہے، زیادہ باتیں نہیں۔ پہلی بات قرآن کریم کی اس آیت کے تناظر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ یہ ہماری آیات روشن ہیں، واضح ہیں، قرآن کریم کی آیات کے اندر ابہام نہیں، پیچیدگی نہیں، ان کا معنی اور مفہوم وہ سمجھ سے بالا تر نہیں، اور قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنا ناممکن نہیں کہ کوئی مسلمان بے بس ہو جائے، نہیں۔ قرآن کریم کا ہر حکم جو قرآن کریم نے دیا ہے، مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے، وہ انسان کی دسترس میں ہے، پہنچ میں ہے، اور جن کچھ احکام کے اندر مشقت کا پہلو پایا جاتا ہے روزے کی صورت میں، جہاد کی صورت میں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رعایت دے دی ہے، وہاں ڈھیل دے دی ہے، رخصت دے دی ہے وہاں پہ۔ اور پھر دوسری بات اس آیت میں یہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہماری آیات کہاں محفوظ ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم کے سینوں میں، اہل علم کے دلوں کے اندر۔ اور اہل علم کون ہیں یہاں پہ؟ وہ قرآن کریم کے الفاظ، قرآن کریم کی آیات کو اپنے سینوں میں
اپنے دل کی تختیوں پر لکھنے والے اور زبانی یاد کرنے والے، یاد رکھنے والے مراد ہیں۔ تو گویا اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمان جو قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں مکمل یا کم، اور قرآن کریم کو سمجھتے ہیں اور پھر ان کا معنی اور مفہوم اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، ان کا فہم اور ان میں تفقہ حاصل کرتے ہیں، تو وہ اس سے مراد ہیں۔ ایک مثال سے بات واضح ہو جائے گی۔ ہم عموماً گھروں میں وہ برتن جو دودھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اسے دودھ ڈالنے سے پہلے اچھی طرح دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، اور دودھ ڈالنے کے بعد پھر اس کی خوب دیکھ بھال کی جاتی ہے، اور جس برتن میں جس چاٹی میں دودھ کو رکھا جاتا ہے لسی بنانے کے لیے تو اس کی بھی صفائی کا خوب خیال کیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، انسان کے جو دل ہیں یہ بھی ایک برتن کی مانند ہیں، برتن کی مانند ہیں، اور صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے دل کو ایک کھلے منہ والے برتن کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ وہ اپنے دل کو کھلا رکھتا ہے، اور قرآن کریم کی صورت میں دین کے مسائل اور احکام کی صورت میں نبی علیہ السلام کی احادیث کی صورت میں جو باتیں اسے ملتی ہیں وہ ان میں محفوظ کیے جاتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ منافق اور دین سے بیزار آدمی جو ہے وہ اپنے دل کو الٹا رکھتا ہے، ٹیڑھا رکھتا ہے۔ بارش نازل ہوتی ہے تو برتن کا منہ اگر کھلا ہوا ہے تو اس میں پھر بارش کے پاکیزہ قطرات جمع ہوتے ہیں، اور اگر برتن ہی الٹا رکھا ہوا ہو تو بارش کا ایک قطرہ بھی اس برتن میں نہیں جا سکتا۔ یہی مثال ہے انسانی دل کی کہ قرآن کریم جس دل کے اندر محفوظ کیا ہے یا کر رہا ہے یا کوشش کر رہا ہے، اس برتن کو، اس دل کو پاک رکھنا، صاف ستھرا رکھنا اور مسلسل اس کی دیکھ بھال جاری رکھنا یہ ضروری ہے۔ وگرنہ جس طرح برتن اگر صاف نہ ہو تو دودھ کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اگر دل کے اندر ملاوٹ ہے، دل کے اندر میل ہے، دل گندا ہے اور دل کے اندر تاریکی ہے تو پھر قرآن کریم وہاں ٹھہر نہیں سکتا، یا قرآن کریم کا جو پودا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے دل میں اس کی آیات جو ہیں وہ نقش کی ہیں یا ثبت کی ہیں، پھر وہ پھل نہیں دیتی، ثمرہ اور نتیجہ پھر ظاہر نہیں ہوتا۔ مسند احمد کے اندر صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے دلوں پہ نظر دوڑائی تو سب سے بہترین اور صاف ستھرا، نفیس اور پاکیزہ دل اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو پایا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو اپنی وحی کے لیے، اپنی پاکیزہ کلام کے لیے منتخب کر لیا، مجھے رسول بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے نظر دوڑائی اپنی مخلوق کے دلوں پر، تو پھر وہ طبقہ، وہ مقدس گروہ جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں ہی ان کا انتقال یا ان کا اختتام ہوا ہے، زندگی ختم ہوئی ہے، انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ میرا دل صاف ستھرا ہونے کے بعد دوسرے نمبر پہ جو دل ہیں وہ میرے صحابہ کے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کو قرآن کریم کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اور سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اور قرآن کریم کو، نبی علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیم کو صحابہ کے دل کے اندر خوبصورتی کے ساتھ سجا کے رکھ دیا ہے۔
اس لیے صحیح بخاری کی کتاب الاعتصام کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لائے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے امانت نازل کی ہے۔ امانت کیا ہے؟ کسی شخص کا سلیم الفطرت ہونا ہے اور حق کو قبول کرنے کے لیے اس کا تیار ہونا ہے۔ تو یہ سلیم الفطرت اور صاف دل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور دین ہے۔ فرمایا یہ آسمان سے آئی۔ ثم دوسری خوبی کیا ہے ان لوگوں کی؟ ثم تعلموا القرآن ثم تعلموا السنہ، سلیم الفطرت ہو جانے کے بعد پھر انہوں نے قرآن کریم کو سیکھا ہے، اپنے دلوں میں محفوظ کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو، آپ کے طریقے کو انہوں نے اپنے دلوں میں محفوظ کیا ہے۔ گویا کہ یہ صاف ستھرے برتن جو تھے صحابہ کے دلوں کی صورت میں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ کلام کو محفوظ کیا ہے۔ میرے پیارے بچوں، پیارے بیٹوں، دل کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے 3 رسے ہیں جن کو پاک رکھنا، صاف رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے دل کے اندر خشیت الہی پیدا ہو، اس کا دل نرم ہو، اس کے دل کے اندر تقوی اور پرہیزگاری والی خوبی پیدا ہو، برائی اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو، تو اس کو اپنے وہ 3 رسے جو ہیں بار بار ان کی صفائی کرنا ضروری ہے۔ پہلا رسہ کون سا ہے جس کو صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، تاکہ قرآن کریم وہاں ٹھہر سکے دل کے اندر؟ وہ زبان ہے۔ زبان ہے جو کہ ترجمان ہے دل کی، اللہ تعالیٰ نے اسے ترجمانی کرنے کا ملکہ دیا ہے زبان کو۔ تو زبان کو صاف ستھرا رکھنا جو ہے یہ دل کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا رسہ جو ہے میرے محترم وہ یہ سماعت ہے، قوت سماعت ہے۔ کانوں کو صاف ستھرا رکھنا دل کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے، اور قرآن کریم کے علوم کی پختگی کے لیے، اور تقوی اور پرہیزگاری کے حصول کے لیے ان کو صاف ستھرا رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور تیسرا رسہ دل کو صاف رکھنے کے لیے وہ انسان کی نظر اور بینائی ہے۔ اس کا غلط اور ناجائز استعمال جو ہے اس سے مسلمان باز رہے، اجتناب کرے، وگرنہ یہ دل ان 3 رستوں کے ذریعے گندا ہوتا ہے اور تاریک ہوتا ہے، اور ان 3 رستوں کو اگر صاف ستھرا رکھا جائے گا تو دل کے اندر خود بخود ایمانی حرارت جو ہے وہ ایسا ٹھہرتی رہے گی اور جمی رہے گی، اور دل کے اندر جو ایمان کی صورت میں، قرآن کریم کی صورت میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ فرمان کی صورت میں جو خزانے موجود ہیں مسلمان محفوظ کر رہا ہے، پھر وہ پھل دیتے ہیں، پھر وہ ثمر آور ثابت ہوتے ہیں، بار آور، پھر لوگ پھل کھاتے ہیں اور لوگوں کو اس آدمی سے پھر فائدہ پہنچا ہے۔ لیکن ان چیزوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اور قرآن کریم کو اپنے دلوں کے اندر محفوظ رکھنے کے لیے، تاکہ یہ چلا نہ جائے، تاکہ یہ غائب نہ ہو جائے یا دل کے اندر تاریکی اور سیاہی پیدا نہ ہو جائے، ان 3 رسوں کو صاف رکھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، جد و جہد کی ضرورت ہے۔ مسلسل کوشش انسان کرے، کوشش جاری رکھے کہ اس نے ان رستوں کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ کوشش ہوگی اور تڑپ ہوگی سیکھنے کی، تو پھر آئیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ اس کا سینہ قرآن کے لیے کھول دیں اور ان کو قرآن کا فہم عطا کر دیں۔ لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف کے اندر اللہ کی قسم علماء صحابہ جو ہیں، قاری القرآن صحابہ جو ہیں، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب بیٹھ کر قرآن کریم کی آیات کا معنی اور مفہوم سیکھا تھا، سمجھا تھا، میں ان کے دروازے پہ بیٹھ جاتا، دوپہر کا وقت ہوتا، وہ اندر
آرام کر رہے ہوتے، مجھے میرے دل میں اساتذہ کا اس قدر احترام تھا کہ میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹا کر ان کو باہر آنے کی زحمت دینا مناسب نہیں سمجھی۔ کہتے ہیں کہ ہوا تیز آتی، گرمی کا موسم ہوتا، ہوا تیز آتی اور میں دروازے پہ بیٹھا ہوتا ٹیک لگا کر، اور مٹی جو ہے وہ میرے چہرے اور بالوں پہ پڑتی، مگر مجھے تو سیکھنا تھا، اس لیے میں یہ تکلیف برداشت کرتا تھا۔ اور جب وہ باہر نکلتے، ابی بن کعب، صحیح بخاری میں ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تو کہتے، اے اللہ کے بندے، نبی علیہ السلام کے چچا زاد، آپ نے ہمیں بلایا کیوں نہیں؟ آواز دیتے، ہم باہر آ جاتے، آپ کو آیات کا سبق دے دیتے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ استاد ہیں، میں نے مناسب نہیں سمجھا، میری ضرورت ہے علم حاصل کرنا، آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر وہ باہر نکلتے، مسجد کا رخ کرتے ہیں، بازار میں چل رہے ہیں، اور یہ ساتھ ساتھ ان سے پوچھتے ہیں اور دل کی تختیوں پہ نوٹ کرتے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تھا ان کا شوق، یہ تھا ان کا ذوق، مسلسل محنت کی ہے۔ اور پھر انہوں نے مکہ پاک میں، اللہ آپ کو زیارت نصیب کرے، مکہ شریف کے اندر انہوں نے پھر 45 سال جو ہے حرم شریف کے پاس اللہ کے گھر کے قریب بیٹھ کر انہوں نے پھر یہ قرآن کریم کی تعلیم جو ہے وہ دیتے رہے ہیں۔ پوری زندگی انہوں نے یہاں صرف کر دی ہے، ایک آیت کے بدلے، ایک حدیث کے مسئلے بدلے، ایک نبی علیہ السلام کا حکم جاننے کے بدلے صحابہ نے ایک مہینے کے سفر کیے ہیں، ایک مہینے کے سفر کیے ہیں، پردیس برداشت کیا ہے، سفر کی مشقت اٹھائی ہے۔ آج الحمدللہ کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں مسجد نہ ہو، یہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں پہ ایک سے زائد علماء نہ ہو۔ مجھے بھی شوق سے اپنے علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان سے مسئلہ پوچھنا چاہیے، وضو اپنا صحیح کر لینا چاہیے سنت کے مطابق، نماز اپنی صحیح سیدھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم اگر نماز، روزہ، یہ جو بنیادی احکام ہیں ہر مسلمان کے، اگر یہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اسی وقت میرے لیے، آپ کے لیے ذریعہ نجات بن سکتے ہیں جب نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ شریف سے 13 سال کی عمر میں نکلتے ہیں، اللہ اکبر، اور مدینے کا رخ کرتے ہیں، والدہ محترمہ سے اجازت لیتے ہیں، اور پھر پیدل ہی، سواری کا انتظام نہیں، یتیم ہیں، اور مکہ میں جتنے علماء تھے ان سے سیکھا ہے۔ اللہ اکبر، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں حرم شریف میں، مکہ شریف میں، اور آ کر ان سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھتے ہیں، قرآن کریم کے اندر ناسخ اور منسوخ اور دیگر جو احکام ہیں وہ سیکھتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر میں بغداد میں ٹھہرا رہتا اور یہاں مکہ میں نہ آتا اور امام شافعی کے پاس میں نہ بیٹھتا تو مجھے قرآن کریم کی یہ باتیں معلوم نہ ہوتی۔ امام احمد اپنے وقت کے امام ہیں، لیکن قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کے لیے وہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھتے ہیں اور طویل سفر کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدل مدینہ شریف کا رخ کرتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانے کے لیے، اور اپنی والدہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہ کو الوداع کرتے ہیں، اور پیدل ہی سفر، رستے میں ایک آدمی نے اپنی سواری ان کے حوالے کر دی، بیٹھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں میں 16ویں دن مدینہ شریف میں داخل ہوا، اللہ کی قسم 16ویں دن مدینہ شریف میں پہنچا اور میں نے 16 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت مکمل کر لی تھی۔ یہ تھا ان لوگوں کا شوق، اور اپنے سفر کو بھی انہوں نے نیکی میں تبدیل کر دیا ہے۔ سفر کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک لمحے کے بعد کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی معاملہ پیش آ سکتا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے سفر کی دعا سکھائی ہے۔ اللہ اس سفر میں
اس سفر کو ہمارے لیے آسان بنا دیں اور اس سفر میں ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمانا اور اپنی نافرمانی والے اعمال سے بچانا مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ سفر ہے، فرصت کے لمحات ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ موبائل موجود ہے، سہولت ہے، قرآن کریم کی کوئی صورت جو ہے وہ آپ کھول لیں، سننا شروع کر دیں، کسی کا اچھا بیان ہے وہ سننا شروع کر دیں۔ لیکن فضول قسم کے چینل جو ہیں میرے بیٹو، یہ دیکھ کر اپنا وقت ضائع نہ کرو اور اپنے ان رستوں کو خراب نہ کرو، چونکہ اگر یہ رستے خراب ہو گئے تو ان کی خرابی کا اثر جو ہے وہ دل پہ جا سکتا ہے اور دل کی سیاہی اور تاریکی جو ہے وہ پھیل سکتی ہے۔ حضرات گرامی، صحابہ نے اور تابعین نے اسی طرح طویل جو ہیں وہ سفر کیے ہیں۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اپنے شعروں کے اندر فرماتے ہیں کہ من طلب العلا سحر اللیالی، جو آدمی بڑا بننا چاہتا ہے، بڑی منزل اس کا مقصد ہے، وہاں پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کو پھر رات کو بیدار رہ کر اپنا وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، مشقت اٹھانا پڑے گی۔ اور اسی طرح امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں اور 327 ہجری وفات ہے، بہت بڑے محدث ہیں، عراق کے علاقے رے کے رہنے والے تھے۔ فرماتے ہیں لا یستطاع العلم براحت الجسد، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی علم کی منازل اور علم کی جو ترقی ہے اس کے آخری درجات پر پہنچنا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے جسم کو تکلیف نہ پہنچنے دے، آرام سے رہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں گھر سے نکلا ہوں 30 سال تک میں گھر نہیں گیا، میں مختلف جو علمی مراکز سے وہاں گھومتا رہا، علماء کے پاس جاتا رہا اور ٹاٹ کے اوپر سوتا رہا، ٹاٹ کے اوپر، بوری کے اوپر سوتا رہا۔ یہ مت سمجھے، اب الحمدللہ جو مدارس ہیں وہاں بھی طلباء کے لیے کھانے کا انتظام ہے، کھانے کا ایک معقول انتظام ہے طلباء کے لیے۔ آپ لوگ اصل میں مہمان ہیں، ہم تو سب کے سب آپ کی خاطر یہاں آئے ہیں، اللہ ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرما لے۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں جانے کا کہے گا تو اس وقت پھر اکیلے نہیں جانا، ان تمام کو اور اپنے اساتذہ کرام کو اور اپنے والدین کو ساتھ لے کر جانا۔ کہا جس طرح کہنا، اصرار کرنا اللہ تعالیٰ سے، پیار کر قرآن کریم کے ساتھ۔ اللہ کی قسم یہ ایسی عظیم کتاب ہے جو کہ مسلمان کا خلوت کا ساتھی ہے، مشکل وقت میں یہ کام آنے والا ہے، اور اللہ سے جھگڑا کر کے مسلمان کی سفارش کرے گا اور اللہ سے چھڑانے کی بار بار یہ درخواست کرے گا۔ آج اس سے دوستی لگائیں، آج اس کے ساتھ تعلق اپنا بہتر بنائیں۔ روایتی مسلمان نہیں، بیٹھے مسجد کے اندر دلوں کی صفائی ہوتی ہے، خیالات کی پاکیزگی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے مسجد کے اندر۔ قرآن کریم کے ساتھ لگاؤ اور وابستگی سے میرے محترم دل کی صفائی ہوتی ہے، زبان پاک رہتی ہے اور انسان کی زندگی کے اندر نفاست اور طہارت آ جاتی ہے۔ اور قرآن کریم کو اگر ہم گواہ بنانا چاہتے ہیں اپنے حق میں تو پھر دنیا کے اندر اس سے دوستی لگائیں، دنیا کے اندر اس کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط کریں۔ ہمارا کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے جس دن ہم قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں، روزانہ کی بنیاد پر، خواہ ایک صفحہ ہی صحیح، ایک رکوع ہی صحیح، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ سنیں، قرآن کریم کے ذریعے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ سنن ترمذی کے اندر اللہ اکبر، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں اور جنت کی بشارت ہے، جنتی ہیں، چونکہ نبی علیہ السلام کی 10 سال مکمل خدمت کر چکے اور جنت کی امید ہے انشاءاللہ تعالی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کو جنتی قرار دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان کے ذریعے اللہ اکبر فرماتے ہیں اللہ کے رسول میری ایک درخواست ہے آپ سے۔ جی بولیں کیا ہے؟ فرمایا مجھے یہ بتا دیں
کہ قیامت والے دن میں آپ سے اپنے حق میں سفارش کروانا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیں قیامت والے دن تو ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر لیں گے، میں کہاں آپ کو پا سکتا ہوں، کہاں آپ کو تلاش کروں؟ یہ کہنے والے کون ہیں؟ جو جنتی ہیں، جنہوں نے 10 سال نبی علیہ السلام کے پاؤں دھوئے ہیں اور آپ کو خدمت کر کے راضی کر دیا ہے اور آپ سے ڈھیروں دعائیں لی ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درخواست کرتے ہیں، مجھے آپ بتا دیں کہ کہاں میں آپ کو تلاش کروں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، سبھی نے جانا ہے نا، اللہ سے ملاقات کرنی ہے نا، امید رکھیں نبی علیہ السلام کی سفارش کی۔ اس لیے آئیے اس حوض سے اپنے دلوں کو سیراب کریں، جو حوض قرآن کریم کی صورت میں اور نبی علیہ السلام کی سنت کی صورت میں نبی علیہ السلام نے جس حوض پہ اپنی امت کو اکٹھا کیا ہے، آئیے اس حوض کا پانی پئیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا دنیا کے اندر حوض ہے، اور جو آدمی اس دنیا والے حوض سے نبی علیہ السلام کے قرآن اور نبی علیہ السلام کی حدیث کو اپناتا ہے، بار بار یہاں آتا ہے، رہنمائی لیتا ہے، عمل کرتا ہے، تو آخرت میں بھی حوض کوثر کا جام اسے نصیب ہو سکتا ہے۔ لیکن جس نے یہاں دنیا والے حوض سے استفادہ نہیں کیا، تو پھر آخرت والے حوض پہ بھی پانی ملنا اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 مقام ایسے ہیں جن میں جہاں میں مل سکوں گا مجھے تلاش کر لینا، وہاں آ جانا۔ سب سے پہلے تو میدان حشر کے اندر، اللہ اکبر، میدان حشر کے اندر سب سے پہلے میزان، جہاں اعمال کا وزن کیا جائے گا، ترازو کے پاس، ترازو اللہ تعالیٰ کا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہر انسان کے سامنے ان کے اعمال کو تولیں گے۔ یہ ریکارڈ اکٹھا ہو رہا ہے، اللہ کو اس ریکارڈ کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ قیامت والے دن میرے اور آپ کے اور ہر انسان کے سامنے یہ کر دے گا، کھاتے کھل جائیں گے۔ اس لیے اس نامہ اعمال کے اندر ایسے اعمال مسلمان کو درج کرنے کی ضرورت ہے جنہیں دیکھ کر اسے قیامت والے دن خوشی ہو اور کامیابی کی، آخرت میں فلاح کی امید جو ہے وہ کی جا سکتی ہو۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ میزان جہاں وزن کیا جا رہا ہوگا وہاں مجھے دیکھنا، اگر میں وہاں نہ مل سکوں تو پھر مجھے پل صراط کے پاس دیکھنا، پل صراط پہ کونے پہ میں کھڑا ہوں گا اور اپنی امت کے لیے جو گزرنے والے ہیں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں گا، اگر وہاں بھی مجھے نہ پائیں تو پھر مجھے حوض کوثر پہ دیکھنا، وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ انس، محنت ہے، یہ کوشش ہے کہ اللہ سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، لیکن سفارش کس کی؟ پیارے حبیب علیہ السلام کی سفارش کی خواہش ہے۔ تو آئیے قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ بحال کریں، نبی علیہ السلام کی سنت کو سیکھیں، اس کو اپنائیں اور اس کو نافذ کریں اپنی زندگیوں کے اندر۔ اللہ اکبر، وگرنہ معاملہ جو ہے آخرت کے اندر وہ انتہائی مشکل اور کھٹن ہے۔ اس لیے صحابہ کے بعد علماء نے طویل سفر کیے ہیں، اللہ کی قسم، قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بچے مبارکباد کے مستحق ہیں، یہ بچوں کو ہار پہنائے جا رہے تھے اور میری آنکھوں میں آنسو تھے اس وقت کہ آج یہ خوشی کا موقع ہے ان بچوں کے لیے، آج یہ خوشی کا موقع ہے۔ اللہ کی قسم قیامت والے دن جنت کے اندر اس سے بھی زیادہ ان کو خوشی ہوگی اور ان کے خاندان والوں کو خوشی ہوگی اور ان لوگوں کو خوشی ہوگی جو اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں، جو اس ادارے کو اپنا سرمایہ دیتے ہیں۔ یہ سرمایہ کاری ہے، اللہ کی قسم، یہ حقیقی سرمایہ کاری یہ ہے یہاں، تاکہ یہ پودا پھل دیتا رہے اور اسی طرح یہ قائم دائم رہے اور ان اساتذہ کرام کی محنت جو ہے اسی طرح وہ جاری رہے، اس کی بھی ضروریات ہیں۔ لہٰذا جس طرح یہاں بیٹھنے والے، تعلیم دینے والے، تعلیم لینے والے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کے مستحق ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اسی طرح وہ لوگ جو ان کی سیاسی طور پر، عملی طور پر یا اخلاقی طور پر جو سپورٹ کر رہے ہیں، حمایت کر رہے ہیں،
اور وہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے قرآن کریم کو اپنے دلوں میں سجایا ہے۔ نبی علیہ السلام کے جو اقوال تھے ان کو انہوں نے اپنے دلوں کے اندر جگہ دی ہے اور اس کو پھر آگے پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام طبرانی 30 سال تک مسلسل اسی سفر میں، اور میرے معزز بیٹو آپ کا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی تو صرف آپ نے طلب علم کی سیڑھی کا جو پہلا سٹیپ ہے، پہلا زینہ ہے، وہاں قدم رکھا ہے۔ ابھی تو آپ کے سامنے بہت زیادہ منزلیں ہیں، آپ نے بعد والے مراحل جو ہیں وہ بھی طے کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور نبی علیہ السلام کے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے جس طرح حضرت اساتذہ کرام جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں، اسی طرح آپ نے ان کی مسند کو سنبھالنا ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ جو ہیں اپنے بیٹے کو دیکھ کر اللہ کے سامنے دعا کرتی ہیں۔ والدین اپنے بچوں کو دعا دیا کریں، دعا کیا کریں ان کے لیے، کبھی بھی ان کے لیے بد دعا نہ کریں۔ پتہ نہیں وہ لمحہ ایسا ہو کہ جب اللہ ان کی بد دعا کو قبول کر لیں۔ آنکھیں نہیں ہیں، بیٹا بہت خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگ رہی ہیں اللہ دے دے، آنکھیں دے دے، بینائی دے دے۔ یہ والدین کی دعا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ضمانت ہے قبولیت کی۔ اپنے بچوں کے حق میں والدین کی دعا اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے، رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ اس کا اثر ہے بچے کی تربیت پر، بچے کے اخلاق پر، بچے کے کردار پر۔ بچوں کے ساتھ پیار کریں، بچوں کو سپورٹ کریں، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ لہٰذا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں میں بار بار دعا کر رہی تھی، بالآخر اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کی بینائی لوٹا دی، میرے بیٹے کی بینائی واپس آ گئی۔ والدین کی دعا ہے، والدین کی دعا ہے، یہ والدین کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 5 لاکھ حدیثیں جو ہیں وہ زبانی یاد کی ہیں، صحیح بخاری کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور بھی کتابیں موجود ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد صاحب نے لاکھوں درہم وراثت میں چھوڑے تھے اور میں نے وہ سارے کے سارے طلب علم میں لگا دیے۔ لاکھوں درہم چھوڑے تھے اور اس میں ایک درہم جو ہے وہ حرام ہی نہیں، شبہ والا بھی نہیں تھا کہ اس میں حرام کی ملاوٹ ہو سکتی ہے۔ پاکیزہ مال اچھے مقصد کے حصول کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کامیابی دی۔ امام یعقوب ابن سفیان فسوی رحمۃ اللہ علیہ 277 ان کی وفات ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہیں اور یہاں ایران کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ طلب علم کے لیے نکلے اور 28 یا 30 سال تک اسی طرح رہے۔ فرماتے ہیں میں بصرہ شہر کے اندر رات کا وقت ہے، سردی کا موسم ہے، اور میرے سامنے وہ کاغذ جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں جو دن کے وقت میں نے اپنے استادوں سے احادیث لکھی تھیں، وہ میرے سامنے کھلی ہیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ دیے کی روشنی میں، چراغ کی روشنی میں وہ لکھ رہا ہوں نزل الماء فی عینی، کہ میری آنکھوں میں سفیدی اور یہ پانی اتر آیا جس کی وجہ سے نظر آنا بند ہو گیا۔ طالب علم ہیں اور 30 سال سے گھر سے باہر قرآن کریم سیکھنے کے لیے اور قرآن کریم کی تفسیر، نبی علیہ السلام کی حدیث سیکھنے کے لیے، تو جب یہ رونے لگے افسوس ہوا کہ میں نے تو واپس جانا ہے اپنے لوگوں کے پاس، ان کو کچھ جا کے میں نے نصیحت کرنی ہے، تو میرا تو یہ طالب علمی والا جو مقصد ہے وہ ادھورا رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ روتے روتے لیٹ جاتے ہیں، خواب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں یعقوب کیا بات ہے، کیوں پریشان ہیں؟
فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں تو قرض لے کر آیا تھا اور اتنا طویل عرصے سے میں یہاں سفر میں ہوں طلب علم کے لیے، اور میری نظر جاتی رہی ہے، نظر بند ہو گئی ہے، اس لیے پریشان ہوں کہ اب میں کس طرح علم حاصل کروں گا، نہیں کر سکتا، اب میں محتاج ہو گیا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام خواب میں، اور یہ علماء محدثین جو ہیں یہ اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، حدیث سے وابستہ رہنے والے لوگ، قرآن کریم سے وابستہ رہنے والے لوگ، یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے مقرب یہ لوگ ہیں، لہٰذا ان کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ زکریا بن ساجی رحمت اللہ علیہ بصرہ کے اندر فرماتے ہیں ہمارا گروہ جو ہے 4-5 طلبہ کا، وہ ایک استاد کے پاس جا رہے ہیں اور ہم جلدی جلدی جا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ استاد کے پاس وقت دے سکیں۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہمارے ساتھ پیچھے پیچھے آ رہا ہے، دین سے بیزار ہے، دین سے بیزار آدمی ہے، اس نے ہمارا مذاق اڑایا، اور مذاق اڑاتے ہوئے کیا کہتا ہے، ارفعوا ارجلکم عن اجنحۃ الملائکہ، اپنے پاؤں اٹھا کے چلو کیونکہ تمہارے پاؤں کے نیچے جو ہیں وہ فرشتوں کے پر ہیں، کہیں پر ٹوٹ نہ جائیں، پر ٹوٹ نہ جائیں، اپنے پاؤں اٹھاؤ۔ مذاق کیا اس نے، تحقیر کی، حقارت اور نفرت کی نظر سے اس نے دیکھا۔ زکریا بن ساجی رحمت اللہ علیہ سکا راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے دیکھا جو ہی اس آدمی نے یہ بات اس نے کی، نفرت کی نظر سے ہم طلبہ کو دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ اس کے چلتے ہوئے قدم رک گئے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جو آدمی گر جاتا ہے نیچے اور روح اس کی پرواز کر جاتی ہے، اللہ نے پکڑ لیا اس آدمی کو۔ طالب علموں سے محبت، اہل قرآن سے محبت، اہل دین سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر مدد نہیں کر سکتے تو ان سے نفرت بھی نہ کی جائے، مولوی کہہ کر ان کی تحقیر نہ کی جائے۔ اور عزیز طلبہ میری بات یاد رکھنا، آپ کا اور ہمارا اجر اور ثواب، محنت کا صلہ جو ہے ہم نے لوگوں سے نہیں لینا، اللہ سے لینا ہے، اللہ سے لینا ہے۔ اللہ آپ کو راضی کرے گا، دنیا والے اسی طرح کرتے رہے ہیں، یہ نظام ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اہل دین سے جو بڑے لوگ ہیں وہ نفرت کیا کرتے ہیں، کرنے دیں ان کو، وہ ان کا کام ہے، ہم اپنا مشن جو ہے اسی طرح وہ جاری رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بات چل رہی تھی یعقوب ابن سفیان رحمت اللہ علیہ کی، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ذرا قریب آ جائے، میرے قریب ہو جائے، یہ نیند میں تو کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ذرا قریب ہو جاتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام کچھ پڑھ رہے ہیں، اور پڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ جو ہے میری آنکھوں پہ پھیر دیا، اور میں بیدار ہوا تو میری بینائی واپس آ چکی تھی۔ یہ مقرب لوگ ہیں، قرآن کریم کے ساتھ وابستہ جو ہیں اور دین کے ساتھ وابستہ لوگ، ان سے نفرت نہ کریں، ان سے محبت کریں، ان سے دعا لیں، ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار کریں، ان کی ممکن حد تک حوصلہ افزائی کی مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے میرے محترم مسلمان، میرے بھائی، میرے عزیز، آئیے قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جو ہیں وہ وابستہ کریں، جو کہ ٹوٹا ہوا ہے مسلمان کا۔ آج ہم لوگ جو ہیں وہ نام کے زیادہ اور عمل کی بہت زیادہ کمزوریاں اور کوتاہیاں ہم مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، مسجد کے اندر بیٹھیں، قاری صاحب کے پاس بیٹھیں، حافظ صاحب کے پاس بیٹھیں، میری سورت فاتحہ سننا، کہیں اس کی تلاوت میں غلطیاں تو نہیں ہیں، قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہ صحیح پڑھنا ہم سیکھ لیں، قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کا مفہوم ہم سیکھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پاکیزہ گروہ میں شامل کر لیں گے کہ جن کے حق میں قرآن کریم قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جھگڑا کرے گا، سفارش کرے گا، اور امید نجات کی اور آخرت میں فلاح کی کوئی
امید جو ہے وہ بن سکے گی۔ واللہ اعلم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، دعا سے پہلے چند الفاظ اس پاک محفل میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام، آج کی یہ عظیم شان تقریب جو اللہ کے فضل سے قابل دید ہے، عالی شان ہے، اللہ پاک آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ جن طلباء نے قرآن پاک مکمل حفظ کیا ہے، میں تمام طلباء کو، ان کے والدین کو، اساتذہ کرام کو، معاونین کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص محترم حافظ عدنان تارڑ صاحب، محترم قاری نصیر احمد عثمانی صاحب، اللہ پاک ان کے علم و عمل میں برکت فرمائے، اور قاری نصیر احمد صاحب کی یہ خدمات اللہ پاک شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قاری نصیر احمد صاحب کی خدمات بے مثال ہیں، اللہ پاک ہر قسم کی ریا سے محفوظ فرمائے۔ قاری نصیر احمد صاحب آج سے تقریباً 26 سال پہلے جامع مسجد مدنی اہل حدیث لائن پارک کاموکی میں قاری نصیر احمد صاحب کی شکل میں ایک پودا لگایا گیا تھا، جو پودا اب ایک پودا نہیں رہا، یہ ایک عظیم الشان باغ بن چکا ہے، اور وہ پودا آج جامعہ فاروق اعظم کی شکل اختیار کر چکا ہے، جہاں سے درجنوں نہیں سینکڑوں طلباء ماشاء اللہ قرآن کے حافظ بن چکے ہیں، اور اللہ کے فضل سے آپ ساتھیوں کا تعاون حضرت قاری صاحب کے ساتھ اسی طرح جاری رہا تو یہ لاکھوں تک انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جائے گا۔ اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت قاری نصیر صاحب کو صحت و ایمان اور تقوی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور پورے اخلاص کے ساتھ قاری صاحب قرآن کی تعلیم عام کرتے رہیں۔ جو ان کے معاونین ہیں، اللہ پاک ان کے رزق میں، ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ میرے اللہ، جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں بیمار ہیں، سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرے اللہ، جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، سب کی پریشانیاں خوشیوں میں تبدیل فرما۔ اللہ، جتنے بھی والدین اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا۔ اللہ، جن طلباء نے آج اس جامعہ میں قرآن پاک مکمل حفظ کیا ہے، اللہ ان تمام طلباء کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما۔
ان تمام طلباء کو پورے علاقے کے لیے ذریعہ نجات اور صدقہ جاریہ بنا۔ میرے اللہ حضرت قاری نصیر صاحب، حافظ عدنان طارڑ صاحب کی محنتیں قبول فرما۔ اللہ ان کے اخلاص میں مزید برکتیں فرما۔ اللہ ان کے معاونین کے رزق میں برکت فرما۔ اللہ اپنے خاص فضل و احسان کے ساتھ اس ادارے کو مزید ترقی اور کامیابی نصیب فرما۔ جتنے بھی احباب آئے ہیں اللہ ان سب کو خوشیاں نصیب فرما۔ جتنے بھی احباب اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں اللہ ان سب کے گھروں کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرما۔ اللہ ان کے رزق میں برکت فرما، ان کو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں ہمیں نصیب فرما۔ اللہ اس ادارے کو قیامت کے دیواروں تک قائم و دائم فرما۔ اللہ اس ادارے کو قیامت کے دیواروں تک قائم و دائم فرما۔ میرے اللہ اس کی رونق میں مزید برکتیں فرما، اساتذہ کے اخلاص میں مزید برکتیں فرما۔ میرے اللہ ان تمام طلباء کو دین کا بہت بڑا عالم بنا۔ اللہ ان کو باعمل بنا، قرآن کے اوپر عمل کی کامل توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ آج کا یہ پروگرام ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنا۔ اللہ آج کا یہ پروگرام ہم سب کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ بنا۔ اللہ ہم سب کو اپنی جہنم سے آزاد فرما۔ اللہ تیری جہنم بہت سخت ہے، اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔ میرے اللہ ہم سب کو، ہمارے آباء و اجداد کو جو فوت ہو گئے سب کو جہنم سے آزاد فرما، سب کو جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي